أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وصلى الله على النبي الكريم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. گزشتہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ تھا جب اللہ کے پیغمبر کو آگ کے امتحان سے گزرنا پڑا. وہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کیا اور پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیابیوں سے سرفراز کیا. اب یہاں قرآن حدیث خاموش ہے کہ آگ سے جب نکلے تو قوم والوں کا کیا بنا، کس طریقے سے پیارے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے. بس اتنا کچھ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی مہاجر الی ربی. یہ دو لفظ ملتے ہیں، یا تو دو الگ الگ واقعے ہیں یا دونوں اکٹھے واقعے ہیں. اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو بیٹے بھی عطا کیے. اس کا تذکرہ یوں نہیں ملتا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو پہلے بیٹے تھے، سیدنا اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے. اس آگ کے واقعے سے پہلے کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے یا نہیں؟ کیونکہ سورہ الانبیاء کے اشارے سے لگتا ہے کہ پیارے پیغمبر کو جب آگ سے نکالا اللہ تعالیٰ نے وہاں کامیاب کیا، بچایا. فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے. وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، انعام کے طور پر ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب دونوں کی ہم نے خوشخبریاں سنا دی. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس وقت مل گئی جب آپ آگ سے نکلے، تو پھر ظاہر ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے تھے. کیونکہ وہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے آئے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام بعد میں. جبکہ موجودہ جو انجیل ہے جس کی تحریف ہو چکی ہے وہ اس معاملے میں چونکہ بندوں نے لکھی ہے، لہذا ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، جبکہ قربانی کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو وہاں انہیں لفظ مٹانا بھول گیا. وہاں لکھ بیٹھے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو جا کر ذبح کریں. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے بیٹے ہیں تو پھر اکلوتے تو نہ ہوئے، تو جھوٹے کو دماغ نہیں رہتا. لہذا وہ تحریف تو کر بیٹھے کہ قرآن کی مخالفت میں نعوذ باللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلا بیٹا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسرا بیٹا تو لکھ گئے، لیکن قربانی والے جگہ پر لفظ اکلوتا مٹانا بھول گئے. وہ جو گتوں برقرار رہا.
تو یہاں پر بھی عیسائیوں کے فرقے بن گئے کہ اس انجیل کی آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، بڑی بڑی تفسیریں، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ انہیں بیان کرنے پڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے کہ جب آپ کو خوشخبری دی گئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی زندگی بھی لمبی ہوگی، اللہ اسے بھی بیٹا عطا کرے گا۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ہجرت کے واقعے سے قرآن میں 3 عجیب واقعے موجود ہیں۔ ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ انتہائی عجیب آیا، اور پھر تیسرا واقعہ کہ جب آپ کعبہ کی تعمیر کریں گے باپ اور بیٹا مل کر۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم وہ واقعہ پڑھیں گے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کا عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ نے ایک امتحان بھیج دیا۔ چنانچہ فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کرتے ہوئے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ کعبہ کی تعمیر اور کعبہ کے پہلے رہنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ بنا اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بچا کر رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ بتوں کی عبادت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، یعنی شرک سے تو انبیاء اس کے تصور سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن دعاؤں میں کس قدر اللہ تعالیٰ سے کے سامنے عاجزی آ رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرما۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی شیطان نے ان بتوں کے ذریعے اس کو ذریعہ شرک بنا کر بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلا جو شرک شروع ہوا ہے وہ عباد الصالحین، نیک بندوں کے نام پر بت بنا کر شیطان نے پجوائے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم 5 بزرگوں کے نام پڑھ چکے ہیں کہ وہ بزرگوں کے نام پر شیطان عبادت تو غیر اللہ کی کرواتا ہے، لیکن ذرائع تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو ان کی شکلیں بنا کر اور کبھی ان کی قبروں کے ذریعے انہیں پجواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مشرکین عباد الصالحین نیک بندوں کی مورتیاں اور شکلیں بنا کر یعنی بت بنا کر عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں یہودی تھے، تو لہذا یہودی بتوں کی عبادت کے قائل تو نہیں تھے، لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، انبیاء اور اولیاء کی عبادت کرتے تھے قبروں کے ذریعے، یا قبروں کے ذریعے یا بتوں کے
کے ذریعے، اگرچہ وہاں پیچھے نقطہ ایک ہی ہے کہ عباد الصالحین کو پوجنا ہے، نیک بندوں کی عبادت کرنی ہے، تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اس ذریعے سے شیطان نے بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں بچا کر رکھنا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میرا تابعدار بنے میرے مشن میں، توحید کے نظریے میں، فَإِنَّهُ مِنِّي اللہ وہ مجھ سے ہوگا، اللہ اسے میرے نظریے کے مطابق بنانا، وَمَنْ عَصَانِي اور جو میرا توحید میں نافرمان ہوا، میرا مشن میں نافرمان ہوا، وہ مجھ سے تو نہیں ہے لیکن اے اللہ اسے توبہ کی توفیق دینا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ شرک جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اتنا بڑا گھر بنا رہے ہیں تیرا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھنا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعائیں کی تھی تو دعائیں کرنے کا ذریعہ کیا بنا کہ کیسے اس شہر میں آمد ہوئی، تو اب اس آمد کا ذکر ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیارے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حکم ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر اسے لے جاؤ ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ کو وحی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جگہ تھی جہاں موجودہ کعبہ ہے، آج کل بھی اس کے اطراف میں دیکھیں گے تو پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر بے انتہا بلڈنگیں بننے کے باوجود پہاڑ کو پورا سر نہیں کر سکی، ابھی بھی بڑے لمبی لمبی چوٹیاں وہاں موجود ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک وادی ہے جو اطراف میں پہاڑوں سے گھری ہوگی، درمیان میں خالی جگہ ہے، وہاں پہنچا کر آؤ۔ اب وہاں نہ جی کوئی بیل بوٹا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی کا نشان ہے، ہر جگہ جی پہاڑ ہی پہاڑ اور پتھریلی زمین نظر آتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اب یہ انتہائی عجیب امتحان ہے۔ اولاد والوں کو پتا ہے کہ اولاد بیمار ہو جائے یا ان پر کوئی تکلیف آ جائے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے۔ پھر جب انہیں جنگلوں میں، دریاؤں میں یا تنہائیوں جنگلوں میں گزر رہے ہوں، پہاڑوں میں، تو اس وقت باپ کو، والدین کو اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا ترس اپنے بچوں پر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے بچاؤں ایک ایسی ڈراؤنی جگہ پر سے۔ لیکن پیارے پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں ان کو پہنچا کر آنا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں ایسا ہو کا عالم ہو، کوئی بندہ اس کا نام و نشان نہ ہو، رات بھی پڑنی ہے، وہاں دن بھی پڑے گا، رات کا اندھیرا ڈراؤنا، صبح کی روشنی اور اس میں بالکل اکیلا پن ہونا اس سے بھی زیادہ عجیب اور ڈراؤنا لگتا ہے۔ تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئیں۔ ایک اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ، آپ ان کو لے کر اس جگہ پر آ گئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، یہاں آ کر بٹھا دیا، بیٹھنے کا حکم فرمایا اور خود واپس چل دیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ایک ایسی جنگل پر، کیونکہ پیچھے قوم کے ستائے ہوئے والد نے گھر سے نکالا ہے، قوم سے ٹوٹی ہوئی ہے، شاہ وقت سے ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بنی ہوئی نہیں، نہ پیچھے ہمارا کوئی پرسان حال ہے، نہ آگے کوئی مرکز یا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن واقعہ عجیب یہ ہے، پیار کرنے والے پیغمبر، رحمتوں اور شفقتوں کے دریا پیغمبر، وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ کی زوجہ دوبارہ بلاتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ زوجہ محترمہ آخر وہ بھی نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی نبی اللہ کا ظلم کسی پر نہیں کرتا، یقیناً کوئی نیا حکم آ جایا ہوگا۔ پھر پوچھتی ہیں شاید عین ممکن ہے مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے، لہذا پوچھ بیٹھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اسی کام کا فرمایا ہے؟
کہ ہمیں یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو فرماتی ہے اللہ یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، لگتا ہے کوئی عجیب کام ہونے والا ہے۔ تو وہاں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے لخت جگر کو گود میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ آج رحمت کا عجیب نمونہ کیا ہونے والا ہے۔ تو لہذا انتظار کرتے کرتے وقت گزر گیا، پیاس ستانے لگی۔ تو کہتی ہیں کہ شوہر تو چلے گئے، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا حکم پورا کر کے تشریف لے جا چکی ہیں، اب میں نے کچھ خود انتظام کرنا ہوگا کھانے پینے کا۔ لہذا اٹھتی ہیں، اٹھ کر سامنے صفا پہاڑی ہے وہاں پر چڑھ جاتی ہیں۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کوئی چیز نظر آئے، کوئی زندگی کے آثار، کوئی بشر، کوئی مجھے نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے اتر کر ڈھلوان سی آتی ہے، نیچے اتر کر پھر دوسری مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں۔ نیچے اترتے ہوئے تھوڑی تیز دوڑنا پڑتا ہے تو لہذا دوڑ پڑتی، پھر کوشش کر کے زور لگا کر اوپر چڑھتی، مروہ پہاڑی تک پہنچ جاتی۔ وہاں دیکھتی ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر کوئی نظر آ جائے، بچہ بھی وہاں سویا ہوا ہے، ان کا بھی خیال کر رہی ہیں۔ لہذا مروہ پہاڑی سے پھر نیچے آتی ہیں، نیچے آتے ہوئے بھاگ پڑتی ہیں، پھر چڑھتے ہوئے صفا پہاڑی تک چڑھی جاتی ہیں۔ یوں ان کے 7 چکر ہوئے، یعنی صفا سے شروع ہوتی ہیں، مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ پہاڑی سے دوسرا چکر صفا تک، پھر یوں 7 چکر پورے کرتی ہیں۔ واپس آ جاتی ہیں تھک ہار کر کہ یہاں مجھے کچھ نظر آنے والا نہیں ہے۔ واپس جو آتی ہیں تو عجیب قدرت کا نمونہ پھول چکا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام و تسلیم جہاں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کے قریب پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پانی کا ایسا چشمہ ہے کہ ان کو روکنے لگی، یہ پانی ہے پھیل جائے گا، اس کو روکنا تو ہے۔ پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اکیلی ہیں، پتھریلی زمین مٹی سے مکس ہے، اس کو کریدتے ہوئے کھودتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا مٹی اٹھاتے ہوئے دیر لگتی تھی، پتھروں کو اکٹھا کرتے ہوئے دیر لگتی تھی، تو پانی جو ہے پھر سے نکلنے کی کوشش کرتا، دوسری طرف سے نکل جاتا۔ وہ چاہتی کہ اسی جگہ رک جائے پانی کو، میں مٹی کو کھود کر اسی کو گہرا کر لوں اور پانی کو یہی ٹھہرا لوں تاکہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب زبان سے بھی بول رہی ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تو فرما رہی ہیں زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، پانی کو کہہ رہی ہے ٹھہر جا۔ پتھر یعنی خود اپنی طرف سے بولی بول رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام بھی پسند آ گیا، پانی کا نام بھی زمزم پڑ گیا اس وقت۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی یہ پہلی ضیافت تھی کعبۃ اللہ میں۔ پھر اچانک سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جب چل رہے ہیں، واپسی جا رہے ہیں، تو آپ کا دلی لگاؤ تو اپنی اولاد کی طرف ہی تھا نا، تو وہاں دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واپسی کے سفر پر، اے میرے پیغمبر جہاں تو اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہے مطمئن رہ جا، یہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے کعبۃ اللہ، میں نے تمہیں انعام کے طور پر دے دیا ہے۔ تجھے لوگوں نے آگ میں ڈالا تو اس سے تیرا گھر چھینا، میں اللہ نے تجھے کعبے کی ملکیت دے دی ہے، وہاں تو رہے گا، بنائے گا بھی خود۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملتی ہے تو چلتے ہوئے دعا شروع کر دی۔ کون سی دعا؟ چنانچہ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے ٹھہرا دیا ہے اپنی اولاد کو بواد، ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی نہیں ہے، بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں کہ گھر تو تیرا ہے اور نہیں تو یہ باتیں تو زیادہ کریں گے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے تاکہ یہ نماز قائم کریں،
کشش بنا دے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ انہی کی طرف جھکے چلے رہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کا کھچاؤ کسی جگہ کی طرف ہو، پانی بھی نہیں ہے، کھیتیاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو یہاں آنے کا شوق ستائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اگرچہ یہاں پیدا کچھ نہیں ہوتا میرے اللہ، لیکن انہیں اتنے زیادہ پھل عطا کر، اتنے زیادہ پھل عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہاں رہنے والے بھی تیرے شکر ادا کریں کہ یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ملتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم دعائیں کر رہے تھے، لیکن یہاں تو دعا کا منظر یہ ہے، اور دوسری جگہ ایک اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے ایک لفظ کا یوں بھی اضافہ فرمایا، مثلا دیکھ لیجئے سورہ البقرہ، سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ یہاں رہنے والے مومنوں کو تو خوبصورت پھلوں والے رزق عطا کر، یہاں جو مومن ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ انہیں ہی عطا کر۔ دعا کر رہے تھے اللہ صرف موحدوں کو پھل عطا کر، فرمایا قال ومن کفر، فرمایا اے میرے پیغمبر ابراہیم میں اللہ اتنے پھل عطا کروں گا، اتنے پھل کہ مومنوں کی وجہ سے کافر بھی کھائیں گے، ومن کفر وہ بھی کھائیں گے، لیکن یہ خیال کر کہ کافروں کو میں بطور انعام کے نہیں دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا میں تھوڑا تو نفع دوں گا ان کو، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر میں اللہ انہیں مجبور کر دوں گا جہنم کی آگ کی طرف، یعنی یہاں کافر رہیں گے صحیح، انہیں میں دوں گا صحیح، کسی وجہ سے کافروں کا گزر ہوگا یا یہاں رہائش پذیر ہو جائیں گے، کھائیں گے وہ بھی یہاں پر، لیکن میں اللہ پھر انہیں جہنم میں مجبور کر کے لے جاؤں گا۔ یہاں اشارہ اس بات کا بھی ہو گیا کہ کافروں کا وہاں رہنا ممکن ہے، البتہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ جب تک مومنوں کی اپنی طاقت چلے، مومنوں کا اپنا بس چلے، اس وقت تک کسی مشرک کو یہاں آنے نہ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے مومنوں مشرک پلید ہوتا ہے، اسے مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو نے مکہ کو عزت والا اور حرم بنایا ہے، اے اللہ میں اپنے مدینہ کو حرم بناتا ہوں، لہذا وہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے، دونوں حرمین شریفین، وہاں پر مشرکوں کا داخلہ منع ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑ دے، اللہ کی حدوں کو توڑ کر وہاں مشرک کافر آباد ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کھلاؤں گا تو صحیح، اگرچہ وہاں رہنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اگر وہاں میرے قانونوں کو توڑ کر وہاں رہیں گے کھلاؤں گا تو صحیح، لیکن اسی طرح پھر جہنم میں عذاب بھی انہیں سخت سے سخت دوں گا، نعوذ باللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو موحدوں کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے بھی فرمایا کہ نہیں میرے پیغمبر انہیں بھی دوں گا، لہذا سورہ القصص میں فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ وہاں ہر شے کے پھل کثیر تعداد میں وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اب مکہ ایسی جگہ ہے، مدینہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا کے منڈیوں میں سے بڑی منڈی وہاں لگا کرتی ہیں، بڑے بڑے بازار ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں سے نہیں ملتی، حالانکہ ملکوں کی اپنی پیداوار جب شارٹ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ضرور موجود ہوگی،
تو وہاں موجود ہوتی ہے. لوگ وہاں سے چیزوں کو لے آنے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہاں خود کچھ نہیں ہوتا سوائے مدینہ طیبہ میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے باغات لگا دیے ہیں. حدود حرم میں، حرمین شریفین میں وہاں مزید کچھ نہیں ہوتا، یہاں یعنی کعبہ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پھل بھی زیادہ کر دیے. جس طرح پھل کھنچے چلے جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں الفت اتنی ڈال دی ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ تڑپتا ہے کاش میں بھی مکہ پہنچ جاؤں، کاش میں بھی وہاں سیٹل ہو جاؤں، کاش میں بھی وہاں کا باسی ہوتا، کاش میں بھی وہاں رہائش پذیر ہوتا. ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے. حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو پہلے دن 2 بندوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت کوئی تیسرا نہیں تھا، بس تیسری چیز آئی ہے تو یہ زمزم کا چشمہ آیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے جا رہے تھے، دوسری طرف سے قبولیت نازل ہونا شروع ہو گئی. آپ دعائیں کر رہے ہیں، زمزم کے چشمے پھوٹنے لگ گئے. اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ جو ہم دلوں میں چھپائیں یا جو ظاہر کریں، اے اللہ تو خوب جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین کی بستیوں میں نہ آسمان کی بلندیوں میں. اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کو وہاں اتنا خوشیوں میں آباد کرنا شروع کیا. روایات میں آتا ہے کہ پانی جہاں جس علاقے میں ہوتا نا، اس علاقے کو بڑا امیر ترین سمجھا جاتا، کیونکہ پانی ایک ایسی ضرورت ہے. آج کل ہمارے ہاں بھی فرض کریں سب کچھ شارٹ ہو جائے اور پانی چلتا رہے تو ہم کہتے ہیں بھائی زندگی کے آثار ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ موجود ہو پانی بند ہو جائے پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت کثیر ہے. ہوا کے بعد دوسرے نمبر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں قافلے چلا کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کسی جگہ کوئی ہمیں درخت سے نظر آنے لگ جائے، سبزہ سا نظر آنے لگ جائے تو اس بات کی نشانی ہوگا کہ آس پاس کہیں پانی ہے. قافلے چلتے رہتے تھے. یا جو اہل الاغبیہ تھے یعنی خیمہ والے لوگ تھے، اپنے گھر ان کے نہیں ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، تو وہ پانیوں کی تلاش میں رہتے تھے. جہاں پانی ملتا وہیں جا کر آباد ہو جاتے تھے. تو ایک قبیلے کا گزر اس وادی کے قریب سے ہو رہا تھا، تو وہ قدرتی ان کا راستہ ایسا تھا کہ جو مکہ کے بالکل قریب سے گزرنے لگا. تو وہاں دیکھا قبیلہ جرہم کے نام سے وہ قبیلہ گزر رہا تھا. تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، پانی کا اتنا بڑا چشمہ ہے، یہ ان کے ساتھ پھول رہا ہے، اکیلے بیٹھے ہیں. تو قافلے والوں نے کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، کیسے ان کا آنا ہوا، پانی کیسے یہاں آیا. تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے جب پوچھنے گئے تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ ہمارے صبح شام اب اسی طرح گزر رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گھڑی آ جائیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم. ان قافلہ والوں نے اجازت مانگی کیونکہ یہ آپ کی جگہ ہے، اگر کچھ دنوں کے لیے اجازت ہو تو ہم یہاں بڑے ستائے ہوئے ہیں سفروں کے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا یہاں رہ سکتے ہیں. تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. ہاں بھائی آپ بھی رہ سکتے ہو. پورا کا پورا قافلہ قبیلے کی شکل میں وہاں نازل ہوا اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار کرنی شروع کر دی. حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹتے ہیں تو ایک محلہ پورا آباد ہو چکا تھا. چند دن ہی گزرے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ یہیں رہنا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی پرورش ہو رہی ہے. تقریباً 3-4 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ قربانی والا واقعہ پیش آ گیا. وہ انشاءاللہ اگلے درس میں وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين